بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس لاٹھی کو گھر رکھ کے آؤ، اس کے بجائے دوسری لاٹھی لے آنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہو کر وہی لاٹھی پھر سے نکال لائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7 مرتبہ کیا۔ شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہ کوئی حیثیت ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بکریوں کو چراگاہ پر چروا لاؤ، لیکن تم دائیں جانب جانا، اگرچہ اس جانب میں گھاس وغیرہ نہیں ہے، برخلاف بائیں جانب کے اس جانب ایک بہت بڑا اژدہا رہتا ہے جو بکریوں کو مار ڈالے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو چراگاہ کی طرف لے گئے تو بکریاں بائیں جانب ہد بہد جانے لگیں، یعنی کہ اس جانب جہاں سے آپ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ وہاں اژدہا ہے۔ آپ ان کو روک نہیں سکے اور آزاد چرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اتنے میں اژدہا نکل کھڑا ہوا، لاٹھی نے اژدہے کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اژدہا مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت بیدار ہوئے، دیکھا کہ عصا یعنی کہ لاٹھی خون آلود ہے اور اژدہا مرا پڑا ہے۔ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت خوش ہوئے، فرمایا جو بھی بکریاں اس سال 2 رنگ کی پیدا ہوں گی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے ہیں۔ دوستو، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عصائے موسیٰ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے لفظ کشائی کی ہے اور اس کے متعلق عجیب باتیں بیان کی ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ لکڑی رات کے وقت ایک روشن چراغ کی مانند چمکنے لگتی تھی اور جب آپ سو جاتے تو یہی لکڑی آپ کے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتی تھی اور کبھی کبھی سایہ نہ ملنے پر آپ اس کو زمین میں گاڑ دیتے تو ایک خیمے کی طرح آپ کے لیے سایہ کرتی۔ اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ لکڑی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی جو وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور پھر یہ لکڑی بطور وراثت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی۔ اور کچھ لوگوں نے اس لکڑی کا نام ماشا بیان کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ لکڑی ہی دابۃ الارض کی شکل میں نمودار ہوگی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا ملا تھا اس میں 70 معجزات تھے۔ اس لکڑی میں، لاٹھی میں 70 معجزات تھے۔ اس عصے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی لمبائی 10 گز کے برابر تھی اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تھا۔ اس عصے کے نام کے بارے میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں اس کا نام قافہ بتلایا گیا ہے، جو کہ دوسری روایات میں اسے غیاث کہا گیا ہے۔ کچھ نے اس کا نام زاہد کہا ہے، لیکن علماء کرام کی اکثریت لفا پر متفق ہے۔ قرآن کریم میں اس کے 4 نام ہیں، پہلا عصا، دوسرا حیا، تیسرا ثعبان اور چوتھا جان۔ ایک روایت کے مطابق اس عصے کے قریباً 70 معجزات تھے، جن میں سے 2 کا بیان واضح طور پر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ دریائے نیل کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور دوسرا پانی کا چشمہ رواں ہو جانا۔ ان کے علاوہ 18 معجزات تفسیر کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے پاس گئے تاکہ اسے اپنے حالق حقیقی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا سکیں اور اسے اس عذاب سے بچا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں فرعون کے سامنے پہنچے۔ فرعون آپ کا مقابلہ جادوگروں سے کروانا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے جادوگر تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور جادوگروں سے بھی کہا۔ ان دونوں کا مقابلہ فرعون نے شروع کروایا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، یعنی کہ آپ پہلے کریں گے یا ہم پہلے کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ
آپ پہلے کریں۔ ان جادوگروں کے پاس رسیاں تھیں۔ ان جادوگروں نے وہ رسیاں زمین پر پھینکی اور وہ رسیاں ایسے دکھنے لگی جیسے سانپ کی طرح دوڑ رہی ہوں۔ وہ رسیاں سارے کے سارے فرش پہ دوڑتی ہوئی معلوم ہوئیں۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم غالب آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ انہوں نے تو جادو کر دیا، مجھے کچھ کرنے کا حکم ملے گا یا نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مجھے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی کرنا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی وحی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے ہی علم تھا کہ یہ لاٹھی ایک بہت ہی بھیانک اژدہا بنتی ہے اور لوگ کہیں ڈر نہ جائیں اور شک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لاٹھی زمین پر جیسے ہی پھینکی تو ایک بہت بڑے اور بھیانک شکل والے اژدہے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ اژدہا ان جادوگروں کی رسیاں وغیرہ سب کچھ نگلنے لگا۔ جادوگر یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور ڈرنے لگے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، نہ ہی کوئی اور چیز ہے، یہ حق اور سچ ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے انہوں نے جو جادو کیا تھا وہ جادو نہیں تھا، بلکہ انہوں نے لوگوں کی نظروں پر اپنا جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو وہ رسیاں دوڑتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ جادوگر جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے جو بھی کیا یہ حق اور سچ ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اس خدا پر جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون غصے سے چلا اٹھا اور بولا ان جادوگروں سے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں تمہیں اس کے لیے کتنی بڑی سزا دے سکتا ہوں۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا۔ لیکن اب ان جادوگروں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں جو کرنا ہے تم کر دو، ہمیں اب پتہ چل چکا ہے، ہمیں اب اپنے خالق حقیقی کا پتہ چل چکا ہے کہ ہمیں کون ہے جس نے ہمیں بنایا۔ آپ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ تم صبر کا دامن مت چھوڑنا، اب تم ایمان لے آئے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس طرح وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار الہی کی تمنا کی کہ اے میرے رب مجھے زیارت سے نوازیے، جواب آیا تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ اس کلام کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے غمی اور خاموشی کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جسے اس کا مالک فرما دے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا تو وہ غمناک کیوں نہ رہے۔ ایک مرتبہ آپ کوہ طور پر مناجات میں مخو تھے کہ ارشاد ہوا میرے کلیم تم نے بھوکا پیاسا اور پریشان رہنا کیوں پسند کر لیا؟ آپ کے دل سے ایک ہوک سی بلند ہوئی اور پھر عرض گزار ہوئے الہی تجھے سب کچھ معلوم ہے، جب تو نے فرما دیا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اسی وقت سے میری بھوک اور پیاس مٹ چکی ہے، آرام و سکون ختم ہو گیا ہے، اب میں نے غم کو اپنا مونس و ہمدم بنا لیا۔ ارشاد الہی ہوا اگر تم میرے دیدار کے طالب ہو اور محشر میں میری ملاقات کے تمنائی ہو تو شکم سحری سے پرہیز کرو، قلب و جگر کو پیاسا رکھو، آنکھوں کو تمناک اور دل کو ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہنے دو۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت تھی اور آپ خوب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، آپ کی محبت میں شدت بڑھتی رہی تو ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دیدار الہی کی درخواست کر دی تو فرمان باری ہوا کہ اے موسیٰ آپ ہمارا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرف بڑا ہوا تھا اس لیے آپ نے التجا و دعا کو نہ چھوڑا کہ اے اللہ آپ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے تاکہ میں آپ کو جی بھر کر دیکھ سکوں۔ دوبارہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے موسیٰ آپ ہماری ایک جھلک کی بھی تاب نہ لا سکیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا تو حکم خداوندی ہوا کہ اے موسیٰ ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اس پر اپنی انوار کی کچھ تجلی ڈالتے ہیں، یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور خدا تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس سے پاش پاش کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کوہ طور پر آ جاؤ اور عجز و بندگی کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرو اور باادب ہو کر بیٹھ جاؤ، تب جلوہ الہی تم کو نصیب ہوگا۔ اور ایک قول کے مطابق آپ 3 دن بے ہوش رہے اور ظہور تجلی کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے مالک، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میرے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں قصاب تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی ہوگا جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی کسائی کی تلاش میں نکل پڑے۔ آخرکار وہ آپ کو مل گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی دکان پر کام میں مصروف تھا، گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ گوشت بیچ کے اس نے تھوڑا سا گوشت ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا اور دکان بند کر کے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بطور مہمان بن کر اس کے پاس اس کے گھر چلے گئے۔ گھر جا کر اس قصاب نے تھوڑا سا گوشت، نرم گوشت پکایا اور گوشت پکا کر شوربے میں روٹی ڈالی اور اسے نرم کر کے ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں انتہائی بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی جو کہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اس قصاب نے وہاں جا کر اس عورت کو اٹھایا، کھانا نرم کر کے اسے کھلایا اور کھلانے کے بعد اس کا منہ صاف کر کے اسے وہیں پر لٹا دیا۔ اب جب وہ اسے لٹا رہا تھا تو وہ عورت اس قصائی کے کان میں کچھ کہتی ہے۔ وہ قصائی مسکراتا ہے اور اسے لٹا کر واپس آ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو قصائی نے کہا کہ اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے، میں روز پہلے انہیں کھانا کھلاتا ہوں اور یہ مجھے روز دعا دیتی ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے، جنت میں تیرا گھر موسیٰ کے ساتھ ہو تو موسیٰ کا ساتھی بنے۔ میں مسکرا دیتا ہوں کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اور کہاں میں۔ دوستو، یہ ہے ماں کی دعا کی طاقت، ماں کی دعا جس نے ایک قصائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں یعنی کہ لاٹھی کے بارے میں بہت سے لوگوں نے لب کشائی کی ہے اور اس کے متعلق عجیب عجیب باتیں بیان کی ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ لکڑی رات کے وقت روشن چراغ کی مانند چمکنے لگتی تھی اور جب آپ سو جاتے تو یہی لکڑی آپ کے ریوڑ وغیرہ کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی، اور کبھی کبھی سایہ نہ ملنے پر آپ اس کو گاڑ دیتے تو یہ ایک خیمے کی طرح آپ کے لیے سایہ کرتی۔ اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ لکڑی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی جو وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور یہ جنت کی کسی درخت کی لکڑی تھی، اور پھر یہ لکڑی بطور وراثت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی۔ اور کچھ لوگوں نے اس لکڑی کا نام ماشا بھی بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ لکڑی ہی دعوت الارض کی شکل میں نمودار ہوگی۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق اس عصا کے یعنی کہ اس لاٹھی کے 70 معجزات تھے، جن میں سے 2 کا بیان واضح طور پر قرآن کریم میں موجود ہے، جیسا کہ دریائے نیل کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور پانی کا چشمہ رواں ہو جانا۔ اس کے علاوہ 18 معجزات تفسیر کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، جو اس طرح ہیں کہ اس عصا کے 2 حصے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جاتے اور رات ہو جاتی تو دونوں حصوں میں سے سورج اور چاند کی روشنی کی طرح روشنی نکلتی۔ خواہش ہوتی تو ایک میں سے دودھ نکلتا اور دوسرے سے شہد۔ جب آپ کی بکریاں پیاسی ہوتی تو آپ اس عصا کو کنویں میں ڈال دیتے اور اس عصا کی مدد سے حسب ضرورت کنویں سے پانی باہر آ جاتا تھا۔ جب آپ کو بھوک لگتی
یا بھوک ستاتی تو آسے کو زمین پر مارتے، جس کے نتیجے میں زمین سے آپ کی خواہش کے مطابق کھانا برآمد ہو جاتا۔ جب کوئی میوہ کھانے کی خواہش ہوتی تو آسے کو زمین میں گاڑ دیتے، وہ آسا ایک ہریالی ڈالی بن جاتی جس میں شاخیں پھوٹتی اور پھل پھول لگ جاتے، اور پھر جس قسم کا میوہ آپ چاہتے اس میں لگ جاتا، اکثر بادام لگتے۔ یہ سب کچھ روایت میں لکھا گیا ہے۔ دشمن سے مقابلے کے وقت لاٹھی کے دونوں سروں سے اژدہے برآمد ہوتے تھے اور دشمن کے پیچھے بھاگتے، جس سے دشمن بھاگ کھڑا ہوتا تھا۔ بہرحال یہ سب باتیں، بہت سی باتیں عصا موسیٰ سے وابستہ ہیں، لیکن یہ سب باتیں بنی اسرائیل کی من گھڑت معلوم ہوتی ہیں۔ دوستو، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ایک جنگل میں بکریاں لے جانے کی ممانعت کی تھی، لیکن ایک دن وہ بکریاں اس سمت میں جانے لگیں۔ آپ نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ رکی نہیں، لہٰذا آپ کو بھی بکریوں کے پیچھے جانا پڑا۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو اس جنگل میں بکریاں لے جانے سے منع اس لیے کیا تھا کیونکہ اس جنگل میں بھاری تعداد میں اژدہے یعنی کہ سانپ گھوما کرتے تھے، لہٰذا آپ نے وہاں اپنا عصا کھڑا کر دیا اور اس پر کمبل ڈال کر آرام کرنے لگے۔ اسی اثناء میں اژدہا نکل کر بکریوں کو کھانے کے ارادے سے آیا، لیکن وہیں آپ کی لاٹھی سانپ بن گئی اور اس اژدہے کو نکل گئی اور اس اژدہے کو مار ڈالا۔ حضرت صفورہ اپنی چھت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے یہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے سے واقف تھے۔ اس لاٹھی پر آپ کو یقین تھا، وہ علم الیقین تھا، لیکن اب وہ عین الیقین میں تبدیل ہو گیا تھا۔